اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پر پانی مانگے نہ کوئی، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، التجا ہے میری کوئی پیاسا نہ کرے، شکوائے تشنہ لبی، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، میرے بابا سے انہیں دور ہٹا دو بچوں، خالق ذو کے کہیں جا کے چھپا دو بچوں، دیکھ کر خشک انہیں وہ نہ محسوس کرے، اپنے بھائی کی کمی، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، کاش پانی کے لیے ان سے نہ کہتی آ کر، کیا خبر تھی کہ نہیں آئیں گے امو جا کر، شرم آتی ہے مجھے دیکھ کر ٹوٹی کمر، جان نکلتی ہے میری، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، مجھ کو احساس نہ ہو اپنے چچا کے غم کا، اس لیے آتے نہیں سامنے میرے بابا، جانتی ہوں میں اگر کہ میرے بابا پر کیا قیامت گزری،
پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ دیکھ حلمن کی صدا دشت سے آئی اصغر، اتنا احسان تو کر بہن پہ بھائی اصغر۔ اٹھ جا بے شیر میرے، باندھ لے سر سے کفن، اب ضرورت ہے تیری، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ جس سے دھارس تھی تجھے کٹ گئے بازو اس کے، تیر و تلوار ہے اور تنہا ہے بابا تیرے، آنا مشکل ہے وطن، کوئی امید نہیں، کہہ دے صغرا سے کوئی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ محمد محمد صلوات بات بنم نار سلوان۔ رو رو کے مدینے والوں کو سب حال سنایا زینب نے، رو رو کے مدینے والوں کو سب حال سنایا زینب نے، ہائے جو اجر رسالت میں پایا وہ نیل دکھایا زینب نے، ارے کچھ جان نہ پائے عبداللہ، پہچان نہ پائے عبداللہ، ارے یہ کون ضعیفہ روتی ہے، پہچان نہ پائے عبداللہ، کچھ جان نہ پائے عبداللہ، رو رو کے مدینے والوں کو سب حال سنایا زینب نے۔ یا رب گواہ رہی یو برابر کا بھائی ہے، یا رب گواہ رہی یو برابر
کا بھائی ہے، لاکھوں سے میرے شیر کی تنہا لڑائی ہے۔ ارے عباس مانگتے ہیں رضا، ہاتھ جوڑ کے عباس مانگتے ہیں رضا، ہاتھ جوڑ کے ہائے مولا سکینہ مشک لیے در پہ آئی ہے، مولا سکینہ مشک لیے در پہ آئی ہے۔ بانوں کا یہ نوحہ تھا، اکبر جو میرا ہوتا، بندھتا نہ میرا شانہ، اکبر جو میرا ہوتا۔ اور تھی کس کی مجال کار، جو درے لگا دیتا، اور پاؤں میں عابد کے زنجیر پہنا دیتا، کیا لوٹتے گھر آدا، اکبر جو میرا ہوتا، جکڑا ہے گلا ایسا، رسی سے سکینہ کا، بے چین ہے وہ باچی، دم سینے میں گھٹتا ہے، کیا لوٹتے گھر آدا، اکبر جو میرا ہوتا، اور کس کس کے لیے روئے، کس کس کا کرے ماتم، سر پیٹ کے بانوں یہ کرتی تھی بیاں عزم، لٹتی نہ میری دنیا، اکبر جو میرا ہوتا، بانوں کا در صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات عزیزان گرامی قدر، بعنوان اجر رسالت اور ہم جو گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری وہ آہستہ آہستہ اپنے سفر کو طے کر رہا ہے۔ وہ ذات گرامی جنہیں ہم سرکار ختمی مرتبت اور خاتم النبیین کے حوالے سے جانتے، ان کا آدم کے بیٹوں حوا کی بیٹیوں پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جینے کے طور و طریق بتائے اور ہماری سانسیں رکنے کے بعد جو ایک سفر شروع ہوگا اس سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ تو ظاہر ہے ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہر اس مطالبے کو پورا کریں اور رسول نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے ہماری توجہ رہے۔ ظاہر رسول سرکار ختمی مرتبت تو ایک ہی دین لے کے آئے تھے، ایک ہی قرآن تھا، مکہ بھی ایک ہے مدینہ بھی ایک ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر کبھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ تنہائیوں میں سوچے اور غور کرے کہ جب ہر چیز ایک ہے، مکہ ایک ہے، مدینہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ عالم اسلام کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن ایک، نبی ایک، مگر کلمہ پڑھنے والے 73۔ مکہ مدینہ ایک، اس کی طرف اپنی جبینوں کو خم کرنے والے 73۔ اب سوال یہ کہ جب سرور کائنات دین ایک لے کے آئے تھے تو پھر یہ مسلمان بکھرا کیوں؟ جب وہ قرآن ایک لے کے آئے تھے، قرآن میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر مسلمان منتشر کیوں ہوا؟ جب نبی ایک تھے تو مسلمان فرقوں میں بٹا کیوں؟ توجہ کیجیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ تنہائیوں میں اس پر غور کرے۔ توجہ کیجیے،
ظاہر ہے آپ بھی سوچتے ہیں، میں بھی سوچتا ہوں، اور سوچنے کے بعد معاملہ یہ ہے کہ جس کا جس فرقے سے تعلق ہے وہ اسی کو حق سمجھتا ہے۔ کسی نے لمبی زلفوں میں حق کو ڈھونڈا تو کسی نے آنکھوں کے سرمے میں حق کو تلاش کیا، کوئی حق ڈھونڈنے بریلی چلا گیا تو کوئی حق ڈھونڈنے دیوبند چلا گیا۔ توجہ کی، تو دین ایک تھا مگر 73 فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ غور کریں کہ یہ تقسیم کیوں ہوا، یہ بٹا کیوں، تو ایک ہی نتیجے پہ پہنچیں گے آپ کہ دین ایک تھا، قرآن ایک تھا، نبی ایک تھا۔ اس اسلام کو 73 فرقوں میں بانٹ دیا مولویوں کی پیٹ کی دکانوں نے۔ نہیں غور کیا، اللہ قسم آپ نے۔ ایک صلوات پڑھو نا عظمت مجلس پر، توجہ کیجیے گا۔ سب اپنی اپنی دکانیں سجا کے بیٹھ گئے، توجہ کیجیے گا۔ سب اپنی اپنی دکانوں کو آراستہ و پیراستہ کر کے بیٹھ گئے۔ مسلمان ایک توقع ہے کہ ممکن ہے ایک ہو جائے، مگر مولوی ایک نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ اگر سب ایک ہو گئے تو ان کی روٹی روزی کا کیا ہوگا۔ توجہ کیجیے، دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں۔ ان کا روزگار کلمہ گویوں کے اختلاف میں چھپا ہوا ہے۔ توجہ کیجیے، 73 فرقے صرف کسی ایک بات پر بھی 73 کے 73 فرقے متفق نہیں ہیں۔ دیکھیے کچھ کہہ رہا ہوں، کسی بھی آپ کہیں گے نماز پر متفق ہیں، کہاں متفق ہیں، کوئی ایسے ہے کوئی ایسے ہے، یہ کیسا اتفاق ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ کیا روزے پہ متفق ہیں؟ کیسے متفق ہیں؟ کوئی 10 منٹ بعد میں ہے، کوئی 10 منٹ پہلے۔ کیا رمضان میں متفق ہیں؟ کہاں کیسا اتفاق ہے؟ کوئی رات کو 1 گھنٹے کھڑا ہوا ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں بابا، یہ اتفاق کہاں ہے؟ اما آپ نے دیکھا ہوگا جیسی جیسی بات آ رہی ہے، کہ اسکول کئے بجے کھلے گا؟ کہ 7 بجے۔ چھٹی کب ہوگی؟ 5 بجے یا 2 بجے۔ چلیے آپ کی بات، چھٹی کب؟ 5 بجے۔ اور ایک بچہ بڑا شرارتی تھا، اسے گھر واپس جانا تھا 5 بجے، جنہیں کیسے دھوکہ دے کے ڈراپ کر کے آج 10 منٹ پہلے چلا گیا، 4:50 پر۔ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نتھو کا بیٹا 10 منٹ پہلے اسکول چھوڑ کے، اب ٹیچر نے جو دیکھا کہ وہ کہاں ہے، کہ وہ تو چلا گیا۔ کہ کب؟ کہ ابھی 10 منٹ پہلے۔ اب جب دوسرے دن اسکول کھلا، ٹیچر نے کہا کھڑے ہو جاؤ، تمہاری سزا ہے۔ ہاتھ باندھ کے 1 گھنٹے۔ ارے کہاں بیٹھے ہو بابا؟ تمہاری سزا یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے 1 گھنٹے۔ اللہ قسم اگر یہ 10 منٹ اور انتظار کر لیتا تو یہ 1 گھنٹے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا نہ پڑتا۔ کچھ کہہ رہا ہوں بابا، کہہ دیا تمہیں۔ ایک صلوات پڑھو نا عظمت مجلس پر، توجہ کیجیے گا۔ تو ظاہر ہے اختلاف، جو جس فرقے پر گامزن ہے، جس راستے پر چل رہا، وہ یہی کہتا کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ میں نے ایک صاحب ریش سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رسول سنی تھے کہ شیعہ؟ اپنی پہچان والے تھے، ان کا سنی تھے۔ کیا تھے؟ میں نے کہا کمیل تم بتاؤ کیا تھے؟ ان کے شیعہ تھے۔ جو کیجیے، انہوں نے کہا سنی، کمیل نے کیا کہا؟ کہ شیعہ تھے۔
اما لفظ سنی تو سن 61 ہجری سے پہلے تھا ہی نہیں، سوری 41 ہجری سے پہلے، 41 سے پہلے یہ لفظ تھا ہی نہیں. توجہ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، توجہ کیجیے گا. آج بحث ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم تھے وہ تھے، اور جو وہ تھے وہ ہم ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم ہیں وہ تھے، اور جو وہ تھے وہ ہم ہیں. ہے کہ نہیں؟ دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں. جو وہ تھے وہ ہم ہیں. پھر پتہ کیسے چلے کہ وہ تھے کیا؟ تحقیق تو کرنا پڑے گی نا کہ وہ تھے کیا. دیکھیے ہمارے سماج اور معاشرے میں تو انڈیا سے آیا، پونا سے، میں سماج اور سوسائٹی میں دیکھتا ہوں کہ بہت لوگ ہیں زندگی بھر جن کا دھرم سمجھ میں نہیں آتا. بہت لوگ ہیں جن کا مذہب پوری زندگی میں، پورے جیون میں، پوری زندگی میں سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کہ وہ رمضان میں افطار میں بھی دکھائی دیتے ہیں، اور نماز عید میں پان کھائے ہوئے باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، جسے دیکھیں مصافحہ کر رہے ہیں. عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک. ہولی کے تہوار پر رنگ بھی کھیل رہے ہیں گھنشیام کے ساتھ. قبلہ کچھ کہہ رہا ہوں بلانی صاحب. ہولی پہ گھنشیام اور نتھو کے ساتھ رنگ بھی کھیل رہے ہیں. دیوالی پہ کلو کے ساتھ دیے بھی جلا رہے ہیں. دیوالی پہ کلو کے ساتھ دیے بھی جلا رہے ہیں. اب سمجھ میں کیسے آئے کہ یہ ہیں کیا؟ میں نے ایک دن انہیں سنڈے میں چرچ سے بھی نکل کے دیکھا، ویڈنسڈے میں سینیگوگ پہ نظر آئے، ایک دن مندر کے باہر کھڑے ہوئے تلک لگائے ہوئے سب سے ہاتھ ملا رہے تھے. اب پتہ کیسے چلے کہ یہ ہیں کیا؟ توجہ کیجیے. کبھی جمعہ یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، وہاں بھی چلے جاتے ہیں. پتہ کیسے چلے؟ ایسے میں نے کہا یہ ہیں کون؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ کہ یہ سوشل ورکر ہیں. ہائے ہائے، ارے کچھ کہہ دیا سنیں نا. میں نے کہا یہ ہیں کیا؟ کہ یہ سوشل ورکر ہیں، یہ سب کے ساتھ رہتے ہیں. اما سوشل ورکر ہیں تو مذہب تو کوئی ہوگا. مذہب کیسے پتہ چلے؟ تو بہت لوگ ہیں کہ زندگی بھر جن کا مذہب سمجھ میں نہیں آتا، مرنے کے بعد آتا ہے. کہ مرنے کے بعد کیسے آئے گا؟ میں نے کہا اگر جنازہ سنی کے گھر سے نکلے تو سمجھ لینا مرنے والا سنی ہے. اگر جنازہ شیعہ کے گھرانے سے نکلے سمجھ لینا کہ مرنے والا شیعہ ہے. اگر جنازہ کسی دیوبندی کے گھر سے نکلے بغیر پوچھے سمجھ میں آتا کہ مرنے والا دیوبندی ہے. کسی بریلوی کے گھر سے نکلے سمجھ میں آتا بغیر پوچھے کہ مرنے والا. میں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا کہ مرنے والا بریلوی ہے؟ کہ آپ نے دیکھا نہیں کاندھا دینے والے بریلوی ہیں، شروکائے جنازہ بریلوی ہیں. کاندھا دینے والے بریلوی ہیں، شروکائے جنازہ بریلوی. ایک میت اگر چرچ سے نکلے تابوت میں، آپ کو کسی سے کوشچن کرنے کا بھی حق نہیں ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ مرنے والا کرسچن ہے. کسی جنازے کو کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہمارے ہندو بھائی جا رہے ہوں رام رام کہتے ہوئے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرنے والا کون ہے، سمجھ میں آ جائے گا مرنے والا. میں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ آپ نے نہیں دیکھا جو کاندھا دے رہے ہیں وہ ہندو ہیں، جو جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں وہ سب ہندو ہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کا مذہب یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس کا ہے کیا، تو یہ دیکھ لو کہ تجہیز و تکفین کس میتھڈ پر ہو رہی ہے. یہ دیکھ لو کہ جنازہ کہاں سے نکلا. اب رسول کے سنی شیعہ ہونے پہ بحث نہ کرنا، بس یہ دیکھ لو کہ جنازہ کس گھر سے نکلے. توجہ کیجیے. ارے کچھ کہہ دیا بابا. ہاں بحثی مت کرو. کچھ کہہ رہا ہوں. اے علی، یہ بحثی نہیں ہے. اس لیے کہ مرنے والے کا مذہب وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھانے والے کا ہوتا ہے. میں کسی بوری کی نماز نہیں پڑھا سکتا، کوئی بوری ہماری نماز نہیں پڑھا سکتا. توجہ کیجیے گا. کوئی دیوبندی ہماری نماز نہیں پڑھا سکتا، ہم اس کی نہیں پڑھانے نہیں دیں گے.
توجہ کیجئے گا. تو اگر کسی کو یہ پہچاننا کہ مرنے والے کا مسلک کیا تھا تو یہ دیکھ لو کہ نماز میت کس نے پڑھائی ہے. ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہو بابا. یہ دیکھو کاندھا دینے والے کون ہیں. تمام تاریخوں نے متفق علیہ ہو کے لکھا ہے کہ رسول کی نماز جنازہ پڑھائی ابو طالب کے بیٹے علی نے. توجہ کیجئے گا. رسول کی نماز جنازہ پڑھائی ابو طالب کے بیٹے علی نے. تو لمباشی میں مجھے جملہ کہنے کا حق ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نے محمد رسول اللہ بنا کے جو اپنا سفیر بھیجا تھا اس کا عقیدہ بھی علی ولی اللہ تھا. یہ معنی ہے اللہ قسم. یا علی توجہ کیجیے اس کا عقیدہ. اے علی وصیت ہے پیغمبر کی. توجہ. تو رسول پر بحثی نہ کرو. رسول تو علی ولی اللہ والا تھا. کچھ کہہ رہا ہوں بابا توجہ کیجئے. اور کائنات میں کوئی ایک ایسا آدمی تو دکھاؤ. ہم کہتے بابا ہماری بات نہ مانو, ہماری بات نہ مانو. ایک بیٹی نے اپنے ابا سے شکایت کر دی. بیٹی نے ابا سے شکایت کی. علی رسول سے ملنے کے لیے آئے تھے. علی رسول سے ملنے کے لیے آئے تھے. وہ تو چلے گئے. ایک باپ تھا جو علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. بیٹی نے باپ سے کہا کہ بابا ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ مستقل ٹکٹکی باندھے ہوئے علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. آپ مستقل ٹکٹکی باندھے ہوئے. اب باپ بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہے, ایک نمبر کا آدمی ہے. توجہ کیجیے گا. بیٹی عالم اسلام کی مسلمانوں کی ماں ہے. مسلمانوں کی. اے بابا آپ مستقل علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ میرے لال میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ارے ہماری نہ مانو کم سے کم اس صدیق کی تو مان لو. توجہ کیجیے گا. ایک سلوات پڑھو عظمت علی پر. ہم اس صدیق کی تو مان لو. توجہ کیجیے گا. اے علی جیو بیٹا. واحد توجہ کی. دیکھیے آپ بیٹھ جائیں کہیں. کائنات میں آدم سے لے کے اور خاتم تک اور قیامت تک جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں اس میں سب سے محترم کتاب کون سی ہے؟ قرآن. اور بیٹھ کے اس کا پڑھنا ثواب, دیکھنا ثواب, سارے معاملات ہیں. اور بیٹھ کے باہر بینچ پہ تصویر لے کے قرآن 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 پڑھ کے تصویر صبح تک پڑھتی رہی. توجہ کی. شام سے لے کے اور صبح تک تصویر پڑھیے قرآن 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 قرآن. توجہ کیجیے گا. قرآن سب سے محترم کتاب, کتابوں کی دنیا کی سب سے محترم کتاب قرآن کریم. لیکن اگر قرآن کی تصویر پڑھی جائے تو ممکن ہے عالم اسلام کی ملیت مل کے کہتے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ فعل عبث ہے. یعنی محترم کتاب کا نام اگر ریپیٹ کیا جائے تو لوگ دیوانہ تو کہہ سکتے ہیں. توجہ کیجیے. لوگ یہ فعل عبث ہے, یہ کر کیا رہا ہے. اگر ثواب لینا ہے تو قرآن پڑھ. اما یہی تو فرق ہے. قرآن کی عظمتوں کو میرا سلام, میرے جملے نہ پکڑیے گا. قرآن کے احترام کو میرا سلام, مگر قرآن کہنا باعث ثواب نہیں ہے. علی کی تسبیح پڑھنا ثواب ہے. توجہ کیجیے. علی کی تسبیح پڑھنا. کچھ کہہ رہا ہوں وکیل ہے. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری. اے علی.
اے علی. یہاں تو خدا کا شکر ہے، مولا سلامت رکھیے آپ کی سماعتوں کو. ورنہ ہم ایسی جگہ بھی مجلسیں پڑھنے گئے ہیں، اللہ قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، کہ جہاں بچوں نے اور جہاں جوانوں نے نعرہ لگایا آدم کا مولا علی، نوح کا مولا علی، ابراہیم کا مولا علی، عیسیٰ کا مولا علی. فرش مجلس پہ میں نے دیکھے کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے رہتے ہیں، ان کی ناک پیشانی سے مل جاتی ہے. اللہ جانے انہیں کیا جلن ہے. دیکھا ہوگا آپ، میں نے دیکھا ہے کہ جہاں علی کا نعرہ لے گا اور ان کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ گیا. ایک نوجوان نے مجھ سے شکایت بھی کی، مول صاحب جب آپ مجلس پڑھ رہے تھے نا، ہم نعرہ لگا رہے تھے. میں نے کہا ہاں. کہ نتھو ہمارے بارے میں بیٹھے تو بہت جل رہے تھے، بہت جل رہے تھے. میں نے کہا بیٹے اس کے جلنے کی ٹینشن نہ لے، اسے جلنے دے، تو نعرہ لگاتے رہتے. یہ اس کا جو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے، جو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے. جو تیرا کام ہے تو کر، تم نعرے لگاتے رہا کرو، جلنے والوں کو جلنے دو. میں نے کہا سن، یہاں تو انڈر پریکٹس ہے، فائنل تو وہاں جلے گا. ارے غوری نہیں کیا، اللہ قسم کچھ کہہ رہا ہوں بابا. ایک سلوات پڑھو نا علی کی عظمت پر، توجہ کیجئے گا. اما نعرہ حیدری ہماری پہچان ہے، نعرہ حیدری ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. عباس کا علم ہماری پہچان ہے. یہ نوحہ و ماتم ہماری شناخت ہے. دیکھیں عالم اسلام میں 3 نعرے پائے جاتے ہیں. کتنے نعرے؟ بولو سنیں، 3 نعرے. پہلا نعرہ سنبھل کے بولنا، اللہ قسم یہ گڑبڑ کر دیتے ہیں. کتنے نعرے؟ 3. پہلا نعرہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ دوسرا نعرہ یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر پہلا نعرہ اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ دوسرا نعرہ. نعرہ حیدری یا علی تیسرا نعرہ. یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. یا علی. نعرہ تکبیر پہلا نعرہ. دیکھیں نعرہ تکبیر جو پہلا نعرہ یہ کومن ہے، یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ارے ماموں کچھ کہہ رہا ہوں. نعرہ تکبیر کومن نعرہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی لگاتے ہیں ادھر بھی لگاتے ہیں. نعرہ رسالت بولو عقیل، ادھر بھی یہ بھی کومن ہے. نعرہ حیدری نہ ادھر کچھ کچھ ہے ادھر سب کچھ ہے. ارے کچھ کہہ دیا بابا. نعرہ حیدری ادھر کچھ کچھ ادھر سب کچھ. ایک نعرہ اور ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہے، وہ صرف یہی ہے. پہلا نعرہ نعرہ تکبیر ادھر بھی، نعرہ رسالت ادھر بھی، نعرہ حیدری ادھر کچھ کچھ ادھر سب کچھ. ایک نعرہ اور ہے، لبیک یا حسین. ہائے ہائے کچھ کہتے بابا، توجہ کیجیے. لبیک یا حسین اے علی. کچھ کہہ رہا ہوں قلہ.
لبیک یا حسین یہ صرف ہمارا نعرہ، یہ کومن نہیں ہے، یہ کومن، اور ان نعروں کی الگ الگ تاثیریں ہیں، ان نعروں کے الگ الگ اثرات ہیں۔ نعرہ تکبیر مشرک کانپ اٹھا، نعرہ تکبیر مشرک کانپ اٹھا، نعرہ رسالت کافر کے بدن میں تھر تھری ہو گئی، نعرہ حیدری منافق کی نانی مر گئی۔ ارے کہاں بیٹھے ہو؟ نعرہ حیدری منافق کی، اور لبیک یا حسین، ارے آپ جملہ کہہ دوں، دیکھیں نعرہ حیدری، سب نعروں کے اثرات الگ الگ ہیں۔ نعرہ حیدری سعودی کانپتا ہے، لبیک یا حسین یہودی کانپتا ہے۔ جو کیجئے گا یہ ہے نعروں کے اثرات، کچھ کہہ دیا حسن؟ ایک صلوات پڑھو عظمت حسین پر، توجہ کیجئے گا۔ یا علی، جیو بیٹا جیو۔ تو قرآن کہیے ثواب نہیں ملے گا، علی علی کہیے، اللہ قسم عبادت۔ اماں کے ابا نے کہہ دیا، پھر شک کیا ہے؟ کوئی شک؟ ان سے ہے یہ اماں کے ابا سے روایت کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اسی لیے تو عزیزان گرامی قدر، جب وہ سلیمان پیغمبر، کنگ سولومن، کنگ حضرت سلیمان نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی، کبھی کبھی اپنی رعایا کا معائنہ کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اتہاس ہے۔ ایک دن جا رہے تھے، پہلے ایک بات کہہ دوں، تخت پر بیٹھے ہوئے حضرت سلیمان جا رہے تھے، ہواؤں کی دوش پر تک جا رہا تھا، جنوں کو بھی حکومت، چرندوں پر، پرندوں پر، حیوانوں پر، جتنی مخلوق تھی سب پہ سلیمان کی حکومت۔ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے حضرت سلیمان پیغمبر نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ بڑا حسین، اپنے پروں میں 50-100 رنگ لیے ہوئے، اپنے پروں میں 50-100 رنگ لیے ہوئے، حضرت سلیمان کے دہن مبارک سے فوراً نکلا سبحان اللہ، دہن سے کیا نکلا؟ سبحان اللہ۔ اور اس پرندے کو حکم دیا ہمارے قریب آؤ۔ پرندوں کو کیا حکم دیا؟ کس نے؟ سلیمان نبی نے حکم دیا۔ اما خدا کی قسم پرندہ کوئی خاندانی تھا کہ نبی نے بلایا اور آ گیا۔ ارے کہاں بیٹھے ہو بابا، کچھ کہہ دیا، خاندانی تھا کوئی، نبی نے آواز دی، آؤ، پرندہ آ گیا، اپنے پروں کو سمیٹ کے کہتا ہے اطاعت گزاری کے لہجے میں، اللہ کے نبی حکم کیا ہے؟ خدا کے نبی حکم کیا ہے؟ کہ میری ایک بات کا جواب دے۔ تو گفتگو ہو رہی سلیمان کی ایک ننھے سے پرندے سے، کہ اللہ کے نبی مجھے طلب کیوں کیا؟ کہ تو اچھا لگا، خوبصورت لگا، میں نے سبحان اللہ کا تجھے بلا لیا، تو بہت حسین ہے۔ ارے جس کی نبی تعریف کرے، تو بہت خوبصورت ہے، کہ خدا کی شان ہے، خدا کی شان ہے۔ حضرت سلیمان کہتے کوئی اچھی سی بات سنا۔ کہاں بیٹھے ہو؟ سلیمان نے کس سے کہا؟ چھوٹے سے پر، کوئی اچھی سی بات سنا، کوئی اچھی سی۔ اما سلیمان جیسا نبی کہہ رہا ہے کوئی اچھی سی بات سنا، ہائے ہائے۔ اس کا اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے تو میں پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، کہ کوئی اچھی سی بات سنا۔ کہ سلیمان پیغمبر یہ بتائیے کہ آپ کا تخت کہاں ہے؟ اللہ قسم ایکسپلین نہیں کروں گا، اگر سمجھ سکو تو سمجھ لینا۔ سلیمان یہ بتاؤ آپ کا تخت کہاں ہے؟ کہ ہوا پر۔ کوئی اچھی سی بات سنا، کوئی؟ سلیمان یہ بتاؤ کہ آپ کا تخت کہاں ہے؟ کہ ہوا پر۔ کہ سلیمان بس ایک بات ذہن میں رکھنا، چھوٹا منہ بڑی بات، مگر چونکہ آپ نے کہا ہے کوئی اچھی سی بات سنا، یہ بتائیے کہ آپ کا تخت کہاں ہے؟ کہ ہوا پر۔ کہ سلیمان چھوٹی سی مخلوق کی ایک ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ اس ہوا پر کبھی بھروسہ مت کرنا،
ارے کہاں بیٹھے ہو بابا؟ میں کچھ کہہ دیا بلانی صاحب ہے اس ہوا پر کبھی؟ اس لیے کہ ہوا کبھی بھی ہمیشہ 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 ہر آدمی کی ہوا نہیں رہتی. ایک سلوات پڑھو نا عظمت سلیمان پر، توجہ کیجئے گا، اس ہوا پر بھروسہ مت کرنا. اے علی جا رہے ہیں تخت پر بیٹھے ہوئے معائنہ اپنی مخلوق کا. حضرت سلیمان پیغمبر، کنگ سولومن، بڑا بادشاہ، نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہے. دیکھ تخت میں ہے، نیچے وادی نمل سے گزرے. میں قرآن کریم میں پورا سورہ موجود ہے، میں تو ایک نتیجہ دوں گا آپ کو. وادی نمل سے گزرے، نیچے جو چیونٹیوں کا سردار تھا اس نے دیکھا سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے. سلیمان کا اما قافلہ فضاؤں میں ہے، آپ سے مطلب؟ آپ سے روایت بتاتی ہے کہ کچھ نیچے بھی تھے. چیونٹیوں کے سردار نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی لاپرواہی کی بنا پر کوئی فوجی تمہیں کچل دے. کوئی فوجی، سلیمان کا کوئی سپاہی تمہیں کچل دے، تمہاری موت آ جائے. ظاہر ہے سردار کا حکم تھا، سردار کا حکم تھا. اس کے کہنے پہ سب اندر چلے گئے. اس کے کہنے پر دیکھیں چیونٹیوں کا سردار ہے، بغیر اپنے قبیلے سے کہا اندر جاؤ، اندر چلے گئے. ہمارا نبی کی فرما برداری ہو تو ایسی. مگر یہ بات چیونٹیوں کے قبیلے کے سردار کی بات فضاؤں نے، ہواؤں نے سلیمان پیغمبر کے کانوں تک پہنچا دی کہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے. تخت نیچے، کیسے اریسٹ کر کے لاؤ. وارنٹ ایشو ہو گئے، چیونٹی کے وارنٹ ایشو ہو گئے. مجھے بتائیں کہ چیونٹی کو اریسٹ کرنا پولیس کون سی گئی ہوگی؟ ارے نہیں غور کیا آپ نے، اللہ قسم. چیونٹی کو اریسٹ کرنا پولیس کون سی گئی ہوگی؟ کونگو کی؟ یہ تو ٹرانسپورٹ لے کے چھوڑ دیتی. بہت آسان تھا کہ پکڑ کے لاؤ. اس نے کہا کیسے؟ اب پولیس پکڑ کے لائی. ننھا سا جانور ہے، چھوٹا سا دل، آئے ہائے ننھی سی مخلوق. حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر رکھ لیا. چھوٹی سی چونٹی کا بدن کانپ رہا ہے. اتنے بڑے نبی کے دربار میں ہے، اتنے بڑے نبی کے دربار میں ہاتھوں پر رکھی ہوئی چونٹی. کہ تو نے کہا کیا ہمیں ظالم سمجھتی ہے؟ کیا ہمیں ظالم سمجھتی ہے؟ کہ نہیں، آپ کو ظالم نہیں سمجھتی. اللہ نہ کرے آپ کو ظالم سمجھوں، اللہ نہ کرے آپ کو ظالم سمجھوں. ممکن ہے میرے قبیلے کے لوگ اپنی لاپرواہی کی بنا پر آپ کے فوجیوں کے قدموں کے نیچے آتا، مر جاتا. اس پہ حضرت سلیمان پیغمبر مسکرائے تو چیونٹی کی جان میں جان آئی. چیونٹی کی جان میں جان آئی. ہاتھ وہاں ہے. اسی عالم میں سلیمان پیغمبر نے چیونٹی سے سوال کر لیا. دیکھیں دستے نبی پہ ہے. کہا چیونٹی ایک بات بتا، یہ سلیمان نبی تجھ سے پوچھتا ہے کہ تو بہتر ہے کہ میں؟ تو بہتر ہے؟ اگر چیونٹی یہ کہہ دے کہ آپ، تو اس میں سلیمان کی کوالٹی کیا ہے؟ ارے غور ہی نہیں کیا جملے پہ آپ نے. اگر چیونٹی یہ کہتے گا آپ بہتر ہے تو اس میں کوالٹی کیا؟ کون سلیمان جو چیونٹی سے بہتر؟ کون سلیمان جو چیونٹی سے بہتر؟ دستے نبوت پر رکھی ہوئی، بتا تو بہتر ہے کہ میں؟ اور سلیمان مسکرا رہے ہیں. مسکراہٹیں اس میں ہمت پیدا کر رہی ہیں. کہ سلیمان پیغمبر ایک بات بتائیے، اے اللہ کے نبی ایک بات بتائیے.
آپ نے یہ کوشچن کیا کہ آپ بہتر ہیں کہ میں؟ میرا سوال بھی ہے، اسی میں جواب بھی ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ اس وقت؟ کہ میں تو تخت پہ ہوں۔ کہ تخت کا ہے کہ لکڑی کا؟ تخت کا ہے کہ اس تخت کو اٹھائے ہوئے کون ہے؟ کہ ہوائیں؟ کہ ہواؤں کے دوش پہ آپ کا تخت ہے، لکڑی کے تخت پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہیں لکڑی کے تخت پر۔ سلیمان یہ بتاؤ کہ میں کہاں ہوں؟ ارے کہاں بیٹھے ہو؟ کتنی آسانی سے سن لیا اللہ قسم آپ نے۔ اے سلیمان آپ کہاں ہیں؟ کہ لکڑی کے تخت پر۔ یہ بتائیے کہ میں کہاں ہوں؟ کہ میرے ہاتھ پر۔ کہ فیصلہ آپ کیجئے، جج آپ ہیں، کہ جو لکڑی کے تخت پر ہو وہ بہتر ہے یا جو نبی کے ہاتھوں پر ہو وہ بہتر ہے؟ توجہ کیجئے گا، کچھ کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت پر، توجہ کیجئے گا جو نبی کی۔ یا علی۔ مگر مسلمان سورہ نمل تو پڑھتا ہے مگر کبھی توجہ نہیں دیتا، کبھی غور نہیں دیتا۔ اما جو نبی کے ہاتھوں پہ آ جائے وہ بہتر، اور جو نبی کے دوش پہ آ جائے، توجہ کیجیے گا کچھ کہہ رہا ہوں میں، جو دوش نبوت پہ آ جائے۔ ایک منظر یہ، ایک منظر یہ، اور ایک منظر کیا ہے؟ علی ہیں، اور علی کے ساتھ ہے کون؟ فارس کا رہنے والا سلمان۔ فارس کا رہنے والا علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ علی آگے آگے، امیر ہے نا، کائنات کے امیر ہیں۔ راستے میں کیا دیکھا کہ ریتیلے کچھ پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں سے چونٹیاں نکل رہی ہیں۔ علی نے نظر ڈالی، اور نظر ڈال کے علی مسکرائے، علی مسکرائے۔ سلمان آگے بڑھے کہ مولائی و سیدی، معصوم کا کوئی بھی فعل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سامنے کوئی ہے نہیں، آپ مسکرائے کیوں؟ آپ کہ میں ان کی بات سن کے مسکرایا ہوں۔ چونٹیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ قبیلے کا سردار اپنے قبیلے سے کچھ کہہ رہا ہے، کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تو خود سن لے، توجہ کیجیے۔ یا علی، یہ قبیلے کا سردار اپنے قبیلے سے کیا رہا؟ کہ تو سن لے۔ کہ علی مجھے تو آواز نہیں، کہ میرے قریب آ۔ روایت کہتی ہے علی نے بس ایسے اشارہ کیا، علی نے ایک ایسے اشارہ کیا، سلیمان سمجھنے لگے چونٹیوں کی بات۔ علی تو مسکرا رہے تھے، سلمان ہنس رہا تھا۔ علی تو مسکرا رہے تھے مگر سلمان کیا سنا؟ کہ چونٹیوں کا سردار اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی بلوں سے باہر آؤ، اس لیے کہ سامنے وہ کھڑا ہے جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ توجہ کیجیے گا، جلدی آؤ۔ کچھ کہہ رہا ہوں بابا، مولا سلامت ہے۔ یا علی، اس لیے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ وہاں کیا منظر ہے؟ اندر جاؤ، کہیں کچل نہ دیں۔ یہاں منظر کیا؟ باہر آؤ۔ وہاں آرڈر ہے اندر جاؤ، یہاں آرڈر کیا ہے؟ باہر آؤ۔ توجہ کیجیے گا، یہاں نبی سے بڑھا دیتے ہیں، نبی سے۔ اما کبھی نبی کی عظمت ہم سے سنو، تم نے اپنوں سے سنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، سامنے وہ کھڑا ہے جس کے چہرے پر نظر ڈالنا، نظر کرنا عبادت ہے۔ اس لیے تو عبادت کرنے والوں کی زینت، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کا وقار، نمازوں کی آبرو، قیام و قعود کا حسن،
چوتھے امام فرماتے کیا ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے کہ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کیا کہتے ہیں چوتھے امام؟ قرآن میں آیت ہے کہ ہم سے محبت کرو. اللہ قسم، رونے کے لیے قیامت تک یہی بات کافی ہے. قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے فرمایا ہم سے محبت کرو. چوتھے امام کہتے ہیں کہ قرآن میں ہم سے محبت کرنے کے لیے حکم آیا ہے. اگر کوئی آیت ایسی آتی کہ ہم سے نفرت کرو تو جب بھی لوگ ہم سے اتنی نفرت نہ کرتے جتنی کرتے ہیں. میرے حسین نے خاکم بدہن زبان سرخ ہو جائے، کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی غم نہ ہو. اللہ ان آنکھوں کے نور میں اضافہ فرمائے جو بنام حسین بھیگ جاتی ہیں. میرے خدا حسین کے غم پہ رونے والوں کو کوئی غم نہ دینا. بڑے قیمتی ہیں یہ آنسو، اس لیے کہ جہاں فرش مجلس بچھا تو شام کی وادیوں سے ایک آواز آتی ہے، اما فضا چلو. وہ میرے بھیا کا ماتم ہو رہا ہے، اما فضا چلیے، ہماری بیردائی کا لوگ ماتم کر رہے ہیں. اما فضا چلیے، بچے بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے اصغر کا ماتم کرنے کے لیے. اور یہ بیویاں عزا خانے کے جہاں مجلس ہوتی ہے ایک گوشے میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. سنی ہوئی روایت. مجھے تو ایک بات کہنا اور آپ سے دعاؤں کی بھیک لینا. ایک گوشے میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. اور شہزادی سکینہ اپنی پھوپھی زینب کے دائیں زانوں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. ہر گھر میں بچے ہیں نا، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. بچوں کے گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بچوں کے گفتگو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. زانوں پہ بیٹھ کے نیلے رخسار ہیں، سن سکو گے جملہ؟ سن سکو گے؟ اور کانوں کی لبوں سے لہو کی بوندیں ٹپک رہی ہے. کیسے سن لیا آپ نے؟ کانوں کی لبوں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں. دائیں زانوں پہ شہزادی سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں. اے پھوپھی اماں، کیا ہے میرے لال؟ پھوپھی اماں یہ سب کیوں جمع ہے؟ بچوں کا طریقہ. پھوپھی اماں یہ کسے رو رہے ہیں؟ اے پھوپھی اماں ایک بات بتائیے کہ کیا ان کا بھی کوئی بچھڑ گیا؟ نہیں میرے لال، ان کے لیے دعا کر. بیٹا سکینہ ان کے لیے دعا کر. پھوپھی اماں بتائیے تو صحیح کہ یہ ہیں کون؟ پھوپھی اماں یہاں کچھ بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تیرے بابا کا ماتم کرنے آئے ہیں. اے پھوپھی اماں یہاں جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ تیرے علی اکبر کا ماتم. اے پھوپھی اماں یہاں پردے کے پیچھے کچھ بیبیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اے سکینہ تیری پھوپھی زینب کی بیردائی کا ماتم. درمیان میں ایک فقرہ کہوں گا، آپ رو چکے، حق مجلس ادا ہو گیا. راوی کہتا ہے، مقتل کی کتابیں پڑھیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، اس لیے کہ بنی ہاشم کے قبیلے کا یہ اصول تھا، طریقہ تھا کہ بنی ہاشم کی ساری عورتیں سیاہ چادر پہنتی تھیں، کالی چادر. لیکن وہ کہتا کہ میں نے بازار میں دیکھا کہ ایک بی بی تھی جو سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے ہے، ایک بی بی تھی جو لال رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے ہے. مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ بنی ہاشم کی بیویاں کالی چادریں اوڑھتی ہے. میں کس سے پوچھتا؟ میں آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں. میں اس کے قریب گیا، سلام کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ بنی ہاشم کی ساری عورتیں کالی چادریں اوڑھتی ہیں، مگر ایک بی بی سامنے ہے، دور کھڑی ہوئی ہے، وہ سرخ رنگ کی چادر
اوڑے ہوئے، سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے چوتھے امام گھر، تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ اس پورے راستے میں میری پھوپھی زینب کی متعدد چادریں لوٹی گئی، کسی نے ہاتھ سے نہیں چھینی، نیزے کی عنی سے۔ ارے میری پھوپھی زینب کے سر میں 18 زخم۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ پھوپھی اماں یہاں کچھ بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کیوں آئی ہیں؟ کہا میرے لال یہ تیری زینب کی بے رضائی کا ماتم۔ پھوپھی اماں فرش پر ننھے ننھے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ تیرے علی اصغر کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھوپھی اماں یہ جوان کہ تیرے قاسم کا ماتم، تیرے اون کا ماتم، تیرے محمد کا ماتم، تیرے اکبر کا ماتم، یہ سننے کے بعد وہ سکینہ اپنی باہوں کو اٹھاتی ہے جس پہ ابھی تک رسیوں کے نشان ہے، پھوپھی زینب کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ سب ہمارے چاہنے والے ہیں، ہاں میرے لال سب ہمارے چاہنے والے۔ اور یہ کہنے کے بعد چپٹ کے کہتی ہے اے پھوپھی اماں اگر یہ جوان کربلا میں ہوتے نا، ارے میرا اصغر شہید نہ ہوتا، اے پھوپھی اماں اگر یہ جوان کربلا میں ہوتے میرے قاسم کی لاش پامال نہ ہوتی، میرے چچا کے بازو نہ کٹتے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ خدایا ہمارے ناسوں کو رومالی جناب زہرا میں جگہ عطا فرما۔ خدایا اس مجلس کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خدایا اس مجلس کا واسطہ جناب خدیجہ کی تجارت کا واسطہ، جو مومنین تجارت فرماتے ان کی تجارتوں کو فروغ عطا فرما۔ خدایا حسینی قافلے کے بوڑھے مجاہدین کا واسطہ، قوم و ملت کے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت شیعان علی رہتے ہیں، اس مجلس کا واسطہ میرے اللہ سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء حق کے سائے اور سرپرستی کو ہمارے سروں پر محفوظ رکھنا۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔